السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش چینل پر آج کی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں رزدین رضی، اور آج سپریم کورٹ کی بات کرنی ہے۔ اور سپریم کورٹ نے آج کراچی رجسٹری میں ایک سماعت ہوئی جس میں چیف جسٹس گلزار حسین نے حکم دیا کہ کراچی ٹاور ہے اسے دھماکے سے اڑا دیا جائے۔ اس ٹاور میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے فلیٹ حاصل کیے اور یہ غیر قانونی قرار دیا گیا ٹاور، اور کمشنر کو، کراچی کمشنر کو اور دیگر اداروں کو یہ ہدایت کی گئی کہ متاثرین سے اسے خالی کروایا جائے اور متاثرین کو رقوم دلوائی جائیں اور اس کے بعد اس ٹاور کو گرا دیا جائے۔ یہ معاملہ مسلسل لیت و لال کا شکار تھا، اور آج چیف جسٹس سپریم کورٹ کی کراچی رجسٹری میں سماعت کے دوران اسے دھماکے سے اڑانے کا حکم دے دیا۔ دوسری جانب کراچی رجسٹری میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی آمد کے حوالے سے اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو سیکڈ امپلائیز ہیں، جو برطرف ملازمین ہیں، وہ کراچی رجسٹری کے باہر دھرنا دیں گے، احتجاجی مظاہرے کریں گے، اور اگلے 2 روز کے دوران وہاں جب تک چیف جسٹس وہاں موجود ہیں وہاں احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے اور بحالی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک طرف ان ملازمین کی زندگیوں کا مسئلہ ہے جو گزشتہ کئی ماہ سے مطالبہ کر رہے ہیں، انہیں برطرف کیا گیا 16,000 ملازمین کو۔ دوسری جانب ٹاور گرانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے میں، ملازمین کی بحالی کے معاملے میں جو درخواستیں دائر کی گئیں اور جو اٹارنی جنرل کی جانب سے ریویو پٹیشن دائر کی گئی، اس کی اب تک وہاں سماعت شروع نہیں ہو سکی، حالانکہ وہ انسانی حوالے سے ایک بہت اہم مقدمہ ہے، اور اس میں خیال تھا کہ سپریم کورٹ اسے فوری نوعیت کا مقدمہ قرار دے کر چیف جسٹس اس پر نہ صرف یہ کہ جلد سماعت شروع کریں گے بلکہ ملازمین کی بحالی کے احکامات بھی جاری کیے جائیں گے۔ اب تک جو برطرف ملازمین ہیں مختلف محکموں کے، ان میں سے برطرف ہونے والے 25 ملازمین کسی صدمے کے باعث، کسی بیماری کے باعث جب سے ان کی برطرفی ہوئی ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ 25 ہلاکتیں ہو چکی ہیں ان ملازمین کی جو برطرف کیے گئے، اور یقیناً یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو پریشانی کا باعث ہے، جس سے ٹینشن ہو رہی ہے، جس سے بہت سے لوگ اپنے علاج معالجے پر توجہ نہیں دے پا رہے۔ 25 ہلاکتیں کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن ملازمین کی بحالی کے مسئلے پر خاموشی اور ٹاور گرانے میں عجلت، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جن پر حیرت بھی ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ کا ہم سب احترام کرتے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلوں کا احترام کیا بھی جانا چاہیے، لیکن یہ بات زیر بحث آ رہی ہے کہ ملازمین کے معاملے پر سپریم کورٹ کیوں خاموش ہے۔ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے جب ہم نے ملازمین کے کچھ رہنماؤں سے رابطہ کیا، برطرف ملازمین کے رہنماؤں سے رابطہ کیا، جو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جو ان سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے، جب ہم نے ان کے رہنماؤں سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ ہم احتجاج کو اس وقت تیز اس لیے نہیں کر رہے، دھرنے کی طرف اس لیے نہیں جا رہے، لانگ ٹرم احتجاج کی طرف اس لیے نہیں جا رہے کیونکہ موسم اب سرد ہوتا جا رہا ہے، اور موسم کی شدت کے باعث ہم نہیں چاہتے کہ چونکہ یہ سارے ملازمین جو ہیں، ان میں سے بیشتر وہ ہیں جو اب ریٹائرمنٹ کی عمر کے قریب ہیں، اور یہ سب صحت کے معاملات میں بھی اس طرح متحرک نہیں ہیں، نہ ہو سکتے ہیں، کہ ظاہر ہے جس کی عمر 55، 56، 57، 58 سال ہو یا اس سے زیادہ ہو، وہ اتنے لمبے احتجاج میں یا اتنے دھرنے میں شدید موسم میں نہیں جا سکتا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں انتظار ہے اس وقت کا جب بحالی ہوگی، کیونکہ حکومتی ذرائع کی جانب سے ان کو یہ یقین دہانی مسلسل کرائی جا رہی ہے
کہ بحالی ضرور ہوگی، اور ان کا کہنا ہے کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ بحالی میں رکاوٹ وہ شرائط ہیں جو IMF کی جانب سے عائد کی گئی ہیں۔ IMF کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب کے مذاکرات جاری رہے، اور اس دوران بہت سے ٹف ٹائمز بھی آئے، اور اس کے بعد انہوں نے ان کی شرائط تسلیم بھی کر لیں، اور اب شرائط تسلیم جو کی گئی ہیں ان میں ذرائع کا کہنا ہے کہ ان میں بنیادی شرط جو ہے وہ ڈاؤن سائزنگ کی ہے۔ مختلف محکموں میں جو ملازمین موجود ہیں انہیں برطرف کیا جائے، انہیں شارٹ کیا جائے، اور تاکہ مالی دباؤ جو ہے وہ کم ہو، اور IMF کی ان شرائط کو حکومت نے سر دست تسلیم کیا ہے، اور اگر ملازمین کو اس وقت بحال کر دیا گیا تو IMF کی جانب سے جو پیکج ملنے کا امکان ہے، جو امداد ملنے کا امکان ہے، کہنا یہ ہے ذرائع کا کہ اس میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ اس امداد ملنے کے بعد انہیں امید دلائی گئی ہے کہ بحال کر دیا جائے گا۔ یہ بات کس حد تک حقیقت پر مبنی ہے، سر دست اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور کچھ کہنا قبل از وقت بھی ہوگا۔ ویسے بھی معاملات چونکہ سپریم کورٹ میں ہیں، لہٰذا ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ سپریم کورٹ اس پر ہمدردانہ غور کرے گی، اور جس طرح وہ یہ عجلت کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور جس طرح اس معاملے کو تسلسل کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے، اس طرح اس کیس کو بھی نہ صرف یہ کہ اس کی کوئی تاریخ دی جائے گی، اس پر سماعت کا آغاز ہوگا، بلکہ سماعت کا آغاز ہونے کے بعد ملازمین کو فوری طور پر ریلیف بھی فراہم کیا جائے گا۔ ناظرین، آپ کے ساتھ آئندہ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے۔ خدا حافظ۔